ہر دم پہ ہر قدم کے شاذلیان زندہ باد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب وہ زمانہ ہم بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے میناروں میں انور. وہ ضرب جس سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ کی ختم القرآن کی بابرکت باسعادت مجلس کے اندر حاضری کا شرف اللہ تبارک و تعالی نے عنایت فرمایا. سب سے پہلے میں حافظ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے قرآن حکیم کی تلاوت نماز تراویح کے اندر فرمائی، اور آپ حضرات بھی انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو سماعت فرمایا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن حکیم ہے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی چل رہا ہے. رمضان کا اور قرآن کا خاص تعلق بھی ہے، اور زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو قرآن نہیں پڑھتا اگر رتی بھر بھی ایمان سینے کے اندر ہو تو پڑھنا شروع کر دیتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی آخرت کو مقدم رکھتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے جس جہاں کے اندر مجھے بھیجا گیا ہے یہ فانی جہاں ہے. چند دن، چند سال، چند گھڑیاں، چند سانسیں میری یہاں گزریں گی، پھر یہاں سے میں چلا جاؤں گا. در حقیقت قرآن حکیم تو ضابطۂ حیات ہے جو پوری زندگی کی انسان کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. کسی معاملے کو وہ چھوڑتا نہیں جو اس کی زندگی کے ساتھ منسلک ہو اور قرآن حکیم جس کے اوپر رہنمائی نہ کر رہا ہو. لیکن انسان کا جو دل ہے اس قدر زنگ آلود ہوا ہوتا ہے یا اس قدر سخت ہوا ہوتا ہے، نہ قرآن حکیم کا اثر اس کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، نہ اس کا دل اس کو پڑھنے کے لیے قبول کر رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے پڑھنا، اس سے اگلا درجہ اس کو سمجھنا، اس سے اگلا درجہ اس کے اوپر عمل کرنا. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی جب دنیا فانی سے تشریف لے گئے تو دو ہی چیزیں چھوڑ کے گئے، یاد رکھیے گا. صحابہ کرام سے فرمایا دو چیزیں تمہاری نجات کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان دو چیزوں کے اوپر اگر تم عمل پیرا رہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی کی گارنٹی ضمانت میری طرف سے ہے. پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے، دوسری چیز میرا فرمان ہے. اگر ان دونوں کو تم نے اپنا لیا، اپنی زندگی کے اندر ان کو لے کے آگے، اس کے اوپر اگر تم عمل پیرا رہے تم کامیاب ہو جاؤ گے. آپ تاریخی طور کے بھی اوپر دیکھیں گے تو جتنے بھی مسلمانوں کا عروج آپ کو ملے گا جب تک وہ قرآن حکیم کے ساتھ جڑے رہے، قرآن حکیم کے ساتھ منسلک رہے، قرآن حکیم سے ہدایات لیتے رہے، قرآن حکیم کو پڑھتے پڑھاتے رہے، قرآن حکیم کو سیکھتے سکھاتے رہے، تو زمانے کے اندر اللہ نے ان کا عروج رکھا. جیسے ہی قرآن حکیم سے ان کا رشتہ منقطع ہوا تو زمانے کے اندر آج مسلمانوں کی حالت زار ہم سب کے سامنے ہے. اس کی وجہ یہی ہے جس چیز سے ہم نے ہدایت لینی تھی اس کو چھوڑ دیا، جس چیز کی زیر نگرانی ہم نے چلنا تھا اس کو ہم نے قبول نہ کیا. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا دل جو زنگ آلود ہو چکا، ہم تو اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں. جوانی ہے تو اس کے اوپر غرور کیے جا رہے ہیں کہ میں تو جوان ہوں، تھوڑا ہی میرے اوپر بیماری آ جائے گی
थोड़ा ही मैं किसी मुश्किल में डाल दिया जाऊंगा, थोड़ा ही मैं मुशक्कत के अंदर पड़ूंगा, लेकिन वो अल्लाह की कुदरत है, बंदे की हालत एक से दूसरी हालत में तब्दील करती है और उसको बताती है, बंदे देख, एक वो वक्त था तो माँ के पेट के अंदर था, तुझे पता ही नहीं था कि कोई जहान दुनिया भी है जिसके अंदर तूने आना है। उस दुनिया के अंदर जब तू आया तुझे पता ही नहीं था कि तुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तेरी माँ को एहसास होता था, उसके दिल के अंदर हमने डाल दिया था, वो तुझे तेरी दूध भी पिला रही थी, तेरी हर हाजत को पूरा कर रही थी। लेकिन जैसे ही तू शऊर की मनाजिलें तय करना शुरू हुआ, जवानी की दहलीज के ऊपर पहुंचा, उस वक्त तू भूल गया कि मैं भी किसी कमजोरी और ज़ौफ की हालत से गुजर के आया हूँ, ऐसे जहां के अंदर रह के आया हूँ जिसके मुतालिक मुझे पता ही नहीं है। अंदाज़ा ज़रूर होता है, नौमौलूद बच्चे को जब इंसान देखता है, किसी के यहाँ भी बच्चे की विलादत हो, पैदाइश हो, इंसान उसको हाथों में उठाता है, बड़े दिल के अंदर होता है, बाज़ इंसान उससे मोहब्बत भी करता है, और उस बच्चे के अंदर हर इंसान अपना अक्स देखता है कि मैं भी ऐसे ही गुजरा हूँ, मुझे भी माँ बाप ने हाथों में उठाया, मैं भी इन हालात से गुजर के आया हूँ। लेकिन गुजरते गुजरते इंसान जवानी की दहलीज के ऊपर पहुँचाता है। जब जवानी की दहलीज के ऊपर पहुँचता है तो उस वक्त सब कुछ भूलना शुरू हो जाता है कि मैं दुनिया के अंदर आया क्यों हूँ, मेरे आने का मकसद क्या है, और मैंने जाना कहाँ है, मैंने पेश किसके सामने होना है। दर हकीकत कुरान हकीम का यही फलसफा है हजरत इंसान को। इसकी फजीलत के ऊपर अगर चले जाएं दिन रात ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इसकी फजीलत जितनी बयान की जाए वो कभी ख़त्म ना होगी। लेकिन दर हकीकत हमने कुरान हकीम पूरा तरावी के अंदर सुना, कारी साहब ने पढ़ा, आप हजरात ने इतनी मेहनत की, आप खड़े रहे, इससे आप और मैंने असर क्या हासिल किया? क्या आया इस पढ़ने और सुनने के ऊपर हमारे वजूद के ऊपर कोई असर हुआ या नहीं हुआ? या हम जैसे पहले थे ऐसे आज ही हैं? तो यकीन करो मैं और आप अपने आप को धोखा दे रही हैं। इंसान हर एक को धोखा दे सकता है। मैं अपने साथियों से भी कहा करता हूँ, माँ बाप को दे सकता है, बहन भाइयों से को दे सकता है, अजीज़ व अकारिब को दे सकता है। वाहिद ज़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक की है जिसको वो धोखा नहीं दे सकता। अब हर इंसान जो अक्लमंद है, ज़ी शऊर है, वो सोचे तो सही, मैं जो अमल कर रहा हूँ उस अमल की हैसियत क्या है? क्या जैसे कुरान हकीम को पढ़ने का हक है मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ? क्या जैसे कुरान हकीम को समझने का हक है मैं ऐसे समझ रहा हूँ? क्या जैसे कुरान हकीम के ऊपर अमल करने का हक है मैं ऐसे अमल कर रहा हूँ? जब इंसान अपने ही गिरेबान में झांकेगा तो जवाब नफी के अंदर मिलेगा। क्यों? जुबान से दावेदार जो है, अभी उसके ऊपर हाल आया नहीं है, अभी उसके ऊपर ऐसी कैफियत वाक़ई नहीं हुई है जो सामने मौत खड़ी हुई उसको नजर आए, अभी वो ऐसी तंगदस्तियों के अंदर पड़ा नहीं है, अभी जवानी है उसके ऊपर मान करके चल रहा है, अभी बुढ़ापा भी है लेकिन फिर भी समझ नहीं रहा। ये बात भी याद रखना, इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा दीन के साथ मुंसलिक होते हुए भी कुरान हकीम उनके ऊपर असर अंदाज नहीं हो रहा था। इसलिए कुरान पढ़ रहे, पढ़ा रहे, लेकिन सीने के अंदर बोझ को पाला हुआ है। कुरान हकीम पढ़ रहे, पढ़ा रहे, हसद से वजूद खाली न है। कुरान हकीम पढ़ रहे, पढ़ा रहे, किब्र का मादा वजूद के अंदर मौजूद है। जब इंसान ने अल्लाह वहदहू ला शरीक के सामने खड़ा होना है, अपने अमल को अल्लाह के सामने पेश करना है, तो याद रखना अल्लाह के हुजूर हर वो अमल ऐसा कबूल होगा जो रिया से, कीने से, हसद से, बोझ से खाली हो। तब जाके हमें हमारी मुसलमानी का पता चलेगा, तब हमें पता चलेगा हमारे अंदर ईमान किस दर्जे का है। लेकिन होता क्या है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह बयान कर रहा है ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। ये जो तुम कर रहे हो ना, इस करने की वजह ये है कि तुम्हारे दिल जंग आलूद हो चुके हैं। और यकीन मानो जिसका दिल जंग आलूद हो जाए, जिस दिल के ऊपर अल्लाह की तरफ से मोहर लग जाए, वो इंसान कभी नहीं समझता। फिर मामलात के अंदर भी खराबी देखोगे, इखलाकियात के अंदर भी खराबी देखोगे, किरदार के अंदर भी खराबी देखोगे। असल मसला ये है, कुरान हकीम को हमने सुना, कुरान हकीम को हमने पढ़ा, कुरान हकीम को हमने समझा, उसके ऊपर मैं और तूने अमल कितना किया, दूसरे को छोड़ दो। होता तो ये है, एक आदमी
اگر مسجد میں نمازی بن گیا، اس سے پہلے اگر نمازی نہ تھا، اس نے دیکھا دوسرا نمازی نہیں ہے، بعض اوقات وہ شدت اختیار کر لیتا ہے دین کی وجہ میں آیا ہوں جی، شاید اسی وجہ سے اللہ مجھے بخش دے گا اور اس کو نہ بخشے گا۔ فطرتاً انسان کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے، کوئی بھی وہ عمل کرنا شروع ہو جائے، چھوٹا عمل ہو یا بڑا ہو، ہر ایک کو اپنا عمل بڑا ہی لگتا ہے، ہر ایک کو اپنا عمل بہت عمدہ محسوس ہوتا ہے، لیکن دوسرے کو کیا کہتا ہے کہ تو بخشا نہیں جائے گا، تیرے اندر یہ خرابی، تیرے اندر فلاں چیز۔ جو اللہ تجھے توفیق دے رہا ہے، جو اللہ تجھے مسجد میں لے کے آیا ہے، تو فکر رکھ، تیرے فکر رکھنے کی وجہ سے اللہ کل اس کو بھی لے کے آ جائے گا۔ اگر آج اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کل اللہ اس کو سمجھا دے گا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، کسی چیز کو ہم سمجھ لیں، ہم چاہتے ہیں دوسرے فوراً سمجھنا شروع ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کی دل کی دنیا جیسے میری آباد ہے ایسے ہی آباد ہو جائے۔ خیر، قرآن حکیم کی بابرکت مجلس چل رہی ہے، تو قرآن حکیم کے موضوع کے اوپر آتا ہوں۔ قرآن حکیم کی پہلی آیت مبارکہ میں نے پڑھی تھی، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ ابتداً بھی اللہ رب العزت اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، جب تم اس کو کھولو گے، اس کو اٹھاؤ گے، اس کے اوپر نظر کو رکھو گے، تو میں ارشاد فرما رہا ہوں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ میری ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر رتی بھر بھی شک نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا، جب تم نے اس کو کھول لیا، اس کو پڑھنا شروع ہو گئے، یہ تیری دل کی گہرائیوں میں اترنا شروع ہو گئی، تو یہ ہدایت دیتی ہے متقیوں کے لیے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ متقی کون ہے؟ متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو۔ اب یہ سمجھنا، انسان ہے تو گناہگار ضرور ہوگا، ایسا نہیں ہے کوئی انسان فوراً ولی اللہ بن جائے، ایسا نہیں ہے ایک ہی دن میں انسان کے دل کے اوپر حکمت کے چشمے پھوٹنا شروع ہو جائیں، ایسا نہیں ہے کہ فوراً اس کے دل کی دنیا علم کے ذریعے آباد کر دی جائے۔ بس اللہ کی محبت کافی ہوتی ہے، جب بندے کے دل میں آنا شروع ہو جائے اور بندے کا دل اللہ کی محبت کو قبول کرنا شروع ہو جائے، پھر یہ سمجھو قرآن حکیم کا اثر اس دل کے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور جس قدر جس بندے کو ضرورت ہوگی، اتنا اللہ اس بندے کو عطا کر کے سمجھانا شروع کر دیتا ہے۔ اصل دین کی باتیں تو بہت ساری ہیں، موضوعات بھی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، بہت سارے موضوعات کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن عزیز ساتھیوں، بات یہ کروں گا کہ جو ہم نے کیا اس سے ہم نے سیکھا کیا، جو ہم نے سنا اس سے ہم نے سمجھا کیا، سمجھنے کے ساتھ کیا میں اور آپ نے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی یا نہ کی؟ اصل مسئلہ عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جس کو اللہ نے جس عمل کی توفیق دے دی، اس عمل کے ساتھ اگر اس کے دل کے دروازے سے خیر گزر گئی، اس نے خیر کو پکڑ لیا، خیر کے اوپر چلنا شروع ہو گیا، تو یقین بنو وہ بندہ اللہ کے ہاں قبول ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ، اگر کسی برائی میں پہلے مبتلا تھا، قرآن حکیم کی تلاوت کا اثر ہو گیا اور اس اثر کی برکت سے اس نے گناہوں سے توبہ کرنا شروع کر لی، اپنے لیے رائے راست کے اوپر قدم رکھنا شروع کر دیا، تو اس کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلنا شروع ہو گیا۔ اور جس قدر اس کا فہم ہے، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھ دینا شروع کر دی، اور اس نے اس سے سمجھنا شروع کر دیا، تو بندہ دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہوگا، کامیاب ہوگا۔ اور یہ یاد رکھو، چھوٹا ہو بڑا ہو، جو سمجھ رہا ہو، جب بھی قرآن حکیم کو کھولو انتہائی محبت کے ساتھ کھولو، کیونکہ اللہ نے بھی اس کو بڑی محبت کے ساتھ اتارا، حضور نے بھی بڑی محبت کے ساتھ اس کو طلب کیا۔ اب غار حرا کے اندر حضور علیہ السلام کے چلہ کشی کیا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے اپنے دادا ابراہیم کے طریقہ کار کے اوپر۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہو جائے تو دن رات اس کے نام کی مالا جپا کرتا ہے، دن رات اس کو یاد کیا کرتا ہے۔ تو وہ تو حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ تھی کہ رب کی ذات کے بعد اگر کسی کو بزرگی حاصل ہے وہ نبی علیہ السلام ہے۔ تو حضور علیہ السلام بھی اپنی اس محبت میں آگے بڑھے، کنارہ کشی اختیار کی، غار حرا کے اندر چلے گئے۔ اب اس محبت میں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اب محبت کا انداز ہوتا ہے، ہر ایک جس کو اللہ نے دل دے دیا ہے، اس دل کے اندر محبت کا وصف ضرور موجود ہوتا ہے، اور اس محبت میں آ کے وہ بندہ رب سے بڑی بڑی باتیں کرنا شروع ہوتا ہے۔ آپ حضرات کا مشاہدہ گزرا ہوگا،
میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سارے حافظ قاری عالم ہو، لیکن ایک چیز کے اوپر میں ضرور شاہد ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک الحمدللہ صاحب ایمان ہے۔ جب ایمان جوش مارتا ہے تو دل کے اندر محبت کا سمندر جوش مارتا ہے، پھر زبان کے اوپر الفاظ آتے ہیں، پھر بندہ اپنے انداز میں اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر اپنے انداز میں اللہ کو وہ منواتا ہے، پھر اپنے انداز میں اللہ سے وہ مانگتا ہے، تو وہ تو حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ اپنی اس محبت کے اندر اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے زمانے کا دستور بھی یہی ہے، دنیا کے اندر بھی اگر کسی سے بھی محبت ہو جائے، چاہے وہ آپ کے کسی رشتے کے ساتھ ہو، ماں کے ساتھ ہو، باپ کے ساتھ ہو، بیوی کے ساتھ ہو، بہن کے ساتھ ہو، تو آپ کی محبت کی وجہ سے قدردان بن جایا کرتا ہے کہ یہ آدمی مجھ سے بڑی محبت رکھتا ہے، یہ آدمی اس محبت میں بڑا بڑا خیال کرتا ہے۔ اور یہاں حضور علیہ السلام اللہ کی اس محبت میں اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ جب اس محبت میں آگے بڑھے تو اللہ نے فوراً جبریل امین کو بھیجا۔ حدیث مبارکہ آپ حضرات سبھی نے سنی ہوئی ہے، جبریل امین آئے، اب حضور علیہ السلام نے دیکھا سامنے میرے نورانی چہرہ ہے، خوف زدہ ہوئے، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ حضور علیہ السلام سے کہا اقرا، پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرمایا پڑھیے، کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ سینے سے لگایا، اب وہ جو محبت نے جوش مارا تھا، اس محبت نے جب اپنے آپ کو قبول کروایا تو پھر حضور علیہ السلام کو اس محبت کا انعام اور اکرام دیا جا رہا ہے، رب اپنا کلام اتار رہا ہے۔ اب حبیبہ تو نے اپنی محبت کا اظہار اللہ اللہ کر کے کیا، اب ہم تجھے پورا دستور حیات دیتے ہیں کہ تو اپنی زندگی کیسے گزارے گا اور ان کی کیسے گزروائے گا، تو خود کیسے چلے گا، ان کو کیسے چلائے گا۔ اب آ جانا، اس محبت کے اندر سب سے بڑا تحفہ تیرے لیے تیری خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ جبریل سینے سے لگا رہے ہیں، اس کے بعد حضور سے کہا پڑھیے اقرا، حضور پڑھ رہے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ تو محبت کے اندر سب سے بڑا تحفہ کائنات کے اندر اگر کوئی اترا حضور علیہ السلام کے اوپر، اور حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے قرآن حکیم ہے۔ اب اس محبت کے اندر وہ طلب کر رہے تھے۔ اب یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، آج بھی اس محبت کی تاثیر موجود ہے۔ محبت جب انسان کسی سے کرتا ہے تو پھر وہ کسی اور کی پرواہ نہیں کرتا، کسی اور کا خیال اس کے ذہن کے اوپر غالب نہیں آتا، کسی اور چیز کے بارے میں وہ سوچتا نہیں ہے، اس کی فکر اسی طرف ہوتی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ آج میں اور آپ بھی قرآن حکیم پڑھتے ہیں، ذرا ایمان سے بتانا ہم کتنی محبت کے ساتھ قرآن حکیم کو اٹھاتے ہیں، کتنی محبت کے ساتھ اس کو کھولتے ہیں، کتنی محبت اس کے ذریعے ہم طلب کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ میں جا کہیں گے تو جواب ہمیں نفی کے اندر ملے گا، لیکن یہ حضور کا پہلا سبق ہے۔ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ پہلی وحی کو دیکھ لو، قرآن حکیم کے اوپر میں نے کہا پوری رات بولا جا سکتا ہے، لیکن میں پہلی ہی چیز کو لے کے آ رہا ہوں جہاں اس کا نزول ہو رہا ہے، اور اس نزول محبت کی وجہ سے ہوا۔ اس محبت کے اندر جو انعام اور اکرام دیا گیا وہ قرآن حکیم تھا۔ پھر حضور علیہ السلام کو اس کے ذریعے نوازا گیا۔ اب جب قرآن حکیم آیا تو عرب کے لوگ بڑے فصحا تھے، عربی کے اندر بڑی مہارت رکھا کرتے تھے، بڑے بڑے ان کے کلام ہوا کرتے تھے، اپنے کلام سے دوسرے کو زیر کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو سورہ کوثر لکھ کے دی، جاؤ اس کو کعبہ کے ساتھ لٹکا دو۔ جب اس کو لٹکا دیا، وہ فصحا شعراء آتے سورہ کوثر کو دیکھنے کے بعد پریشان ہو جاتے، کیونکہ ان کو اعرابوں کا پتہ تھا، اس کی بلاغت کو وہ جانتے تھے۔ جب اس کو ہر پیمانے کے اوپر وہ ناپتے تولتے تو وہ جواب دینے سے عاجز آ جاتے۔ آخری جملہ زبان کے اوپر یہی آتا، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، بے شک وہ رب العالمین کا کلام تھا۔ اب وہ اپنا اعزاز خود برقرار کروا رہا ہے زمانے والوں کے اوپر، خود اپنا آپ بیان کر رہا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، ایسی مبارک کتاب اللہ کہتا ہے اگر اس کو میں پہاڑوں کے اوپر نازل کرتا تو دیکھتا خوف سے ان کو کانپتا ہوا، تو دیکھتا ان کو پھٹا ہوا، لیکن کس نے اس کو قبول کیا؟ حضرت انسان نے۔
इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। अब इंसान इतनी मुबारक किताब को लेके फिर भी जुल्म करता हुआ नजर आएगा, इतनी मुबारक किताब को लेके फिर भी दीगर बुराइयों में मुब्तला नजर आएगा। उसकी वजह ये होगी कि उसकी कुरान हकीम से दूरी होगी। उसको पता नहीं होगा, जो शुरू के अंदर मैंने पढ़ा था ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसके अंदर शक कोई नहीं है, लेकिन मैंने शक पैदा करना है अपने अमल के जरिए, दूसरे का हक खा के, दूसरे की बुराई बयान करके, हुकूकुल्लाह भी अदा न करने, हुकूकुल इबाद के अंदर भी कमी करके। अब यही तो ज़ब्ता हयात है जिससे इंसान ने सीखना है, जिससे इंसान ने समझना है। आज भी अगर इंसान नीयत कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर भी ज़रूर उसकी रहनुमाई करता है। हुज़ूर का फरमान ही है ना, जो बंदे की नीयत होती है उसी के मुताबिक उसको फल दिया जाता है। अगर एक बंदे की नीयत ये कि अल्लाह मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ, तो हदीस कुदसी के अल्फाज है, बंदा इरादा करता है, बंदा चलता है तो अल्लाह दौड़ के आता है। वो तो इस इंतज़ार में होता है कि कब आएगा ये आने वाला मेरे पास, ताकि मैं इसको अपनी रहमत की आगोश में लूँ। लेकिन इंसान है वो उससे दूर भाग रहा होता है, इंसान है कि उससे पीछे हट रहा होता है, इंसान है जो उसको सोचने समझने के लिए तैयार नहीं होता। तो अजीज साथियों, ये होता इसलिए है कि हमने बड़ी किताब का दावा किया है उसके पढ़ने का, सुनने का, समझने का, लेकिन अगर अमली जिंदगी के अंदर हम देखते हैं तो हमें उसके अंदर अमल बहुत कम नजर आता है। आज आप मोहल्लों के अंदर देखेंगे, इसीलिए खैरें उठ चुकी हैं। पहले कुरान हकीम पढ़ा जाता था घरों के अंदर, आसमान वालों को सितारों की मानी वो नजर आता था, नीचे घर चमकता हुआ, हदीस मुबारका के अल्फाज हैं। और जैसे रूहे ज़मीन वालों को सितारे चमकते हुए नजर आ रहे होते। अब वो खाली चमक न थी, जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। वो रहमत जब आती है तो बंदे को अपनी चादर में लिपेटती है, बंदे को हर तरीका कार सिखाती है, जहाँ वो अल्लाह और रसूल की राह के ऊपर बंदा अमल पैरा होना शुरू होता है। ये कोई नहीं पता किसकी ज़िंदगी कितनी है, किसने कितनी सांसें लेनी है, किस वक्त उसके नाम की मुनादी करवा दी जाएगी, किस वक्त उसको कब्र की पाताल के अंदर उतार दिया जाएगा। अब हम सुन के तो आते हैं, चलो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम के नाम के ऊपर सारे जमा होते हैं। ऐसे ही मजालिस के अंदर जहाँ भी अल्लाह रसूल का नाम लिया जा रहा हो, जहाँ भी दावत का काम किया जा रहा हो, जहाँ भी दीनी माहौल हो, लेकिन साथ ही अर्ज करूँगा, आखिरी बात यही है, अपने आप को अगर समझाना चाहते हो तो ये समझो कि जो आपने सुना, जो आपने सीखा, अपनी ज़ात के अंदर उसके ऊपर कितना अमल पैरा हुए। कोई इंसान भी ज़ात के अंदर कोई भी बुराई रखता हो, अगर कुरान हकीम सुन ले, समझ ले, सीख ले, तो उस बुराई से अगर वो पीछे हटना शुरू हो जाता है, तौबा करना शुरू हो जाता है, यूँ समझो वो बंदा कबूल होना शुरू हो गया। आज माशरे के अंदर आपको हर तरफ शर नजर आएगा, उसकी वजह क्या कि हर इंसान उस शर के अंदर लिपटा हुआ नजर आएगा, सिर्फ जुबान से दावेदार बन के नजर आएगा। अमलन जब इंसान देखेगा, अल्लाह की कसम कोसों कुरान हकीम से हमें दूर नजर आएगा। उसकी वजह यही है, हमने तो इसको पढ़ना भी छोड़ दिया, इसको समझना भी छोड़ दिया, अमल करना तो दूर की बात। जब हमारे दिल के अंदर इसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी और उस मोहब्बत के साथ अगर हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे, सीखना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, अल्लाह की कसम अल्लाह अमल की तौफीक दे देगा। और ये अमल अल्लाह के लिए मोहब्बत से करना, इसलिए करना कि वो इसका हकदार है। जैसे अली रज़ी अल्लाह ताला से किसी ने पूछा, आप अल्लाह की इबादत कैसे करते हो, तो फरमाया, अल्लाह की कसम मैं अल्लाह की इबादत न जहन्नुम के खौफ से करता हूँ, न जन्नत की तलब से करता हूँ। कहा हज़रत बताओ तो फिर किस लिए करते हो? कहा मैं अल्लाह की इबादत इसलिए करता हूँ, वो इसका हकदार है, वो हक रखता है कि उसकी इबादत की जाए। क्या मैं और आपने आज तक ऐसी इबादत की? हमें तो पता ही नहीं होता हमारी नमाज कैसे अदा हो रही है, हमें पता ही नहीं होता हमारा वुज़ू कैसे हो रहा होता है, हमें पता ही नहीं होता तो कुरान पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक हमारे मामलात चल रहे हैं या नहीं चल रहे। हम तो कता ताल्लुक़ करके बैठे होते हैं और बीच में क्या करें, हम बड़े हाजी साहब हैं जी, हम बड़े नमाजी हैं जी, हम बड़े कुरान पढ़ने वाले हैं जी, हम सलातु तस्बीहां पढ़ने वाले हैं जी, लेकिन दिल के अंदर बोझ रख के सारे अमल कर रहे होते हैं। जब इन चीज़ों से पाक ही ना किया, अल्लाह की किताब तो पाक है, वो तो ऐसे इंसान को कबूल करती है जो इन सिफात से अपने आप को खाली करे, अपने आप को पाक करे, तब जाके कुरान हकीम का असर उसके ऊपर होना शुरू होता है।
یہ دل ہے نا، اس بڑی تاریکیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے، زمانے کا اثر اس کے اوپر چھایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اثر اتنی جلدی ہٹتا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کی مجلس کو اختیار کیا جائے، اسی لیے کہا جاتا ہے اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھا جائے، اسی لیے کہا جاتا ہے دعوت تبلیغ والوں کے ساتھ وقت لگایا جائے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو باطن کی بیماریاں ہیں وہاں سے دور ہوں گے جو ان کے امراض کے ماہر ہوں گے، جو جانتے ہوں گے۔ آپ یہ چاہو کہ صرف دنیا کے ماحول میں رہ کے میں اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لوں گا، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ جب تک آپ اپنے لیے کوشش نہ کرو گے، اگر آپ قرآن کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہ رہے ہو، اگر آپ قرآن حکیم کو سمجھنا چاہ رہے ہو، تب جا کے سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے کہ جب آپ دینی جماعتوں کا رخ کرو گے، جب آپ دینی جماعتوں کے ساتھ جڑو گے، جب قرآن حکیم کو وہ بیان کریں گے، وہ سمجھائیں گے، پھر آپ کو اپنی ذات کا پتہ چلنا شروع ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو تخلیق کر دیا، اس کی ہدایت کے لیے اپنی کتابیں بھی اتار دی، انبیاء کو بھی بھیج دیا، اس سے اس انسان نے اخذ کیا کیا کہ تیرا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، تجھے کس لیے بھیجا گیا، تو یہاں آیا کیوں ہے؟ اور تو جب آ گیا اپنی آنکھوں سے روز مردوں کو دفناتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، روز لوگوں کو حالات کی تنگی کا شکار بھی دیکھ رہا ہے، روز لوگوں کے اوپر مصائب آتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، اور تجھے اپنی ذات کی فکر ہی نہیں۔ کیوں فکر نہیں ہے؟ اس لیے اس نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر بھی ایسا معاملہ آنا ہے، میں بھی بیمار ہوں گا، اللہ مجھے بھی کسی مشقت میں تکلیف میں ڈال دے گا۔ جب آتا ہے پھر انسان چیختا ہے، چلاتا ہے، اوئے ہوئے ہمارے ساتھ ہی ایسا ہو گیا، ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، گلے شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جبکہ رب العالمین جب ایمان کی نعمت سے انسان کو نواز رہا ہوتا ہے، بزربان حضور علیہ السلام بتلا رہے ہوتا ہے کہ تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا، جہاں تمہیں ہم نے زندگی کی نعمت دی، جس جگہ کے تو اوپر آئے ہو، یہ مصائب کا گڑھ ہے، یہاں بہت ساری تکلیفیں تم نے اٹھانی ہیں، بہت ساری مشقتیں تم نے برداشت کرنی ہیں، بہت سارے حالات تمہارے اوپر آئیں گے، بہت سارے معاملات تمہارے بگڑیں گے۔ اس کے باوجود یاد رکھنا، اگر تم کتاب اللہ کے اوپر اور فرمان رسول اللہ کے اوپر عمل پیرا رہے تو تمہارے دل کے اندر صبر کی کیفیت رب العالمین خود ڈال دے گا۔ اگر عمل پیرا نہیں رہنا، ایسا انسان کو زندگی بھر سکون نہیں آتا۔ آج کا جوان ہے، کل کا بوڑھا ہے، آج کا بچہ ہے، کل کا جوان ہے، ہر ایک اپنی منازل طے کرتا ہوا آ رہا ہے۔ میں اگر آپ کو اپنی مثال دوں، میں نے اکثریت اپنے وہ عزیز و قارب دیکھے جو ایسے سفید ریش نظر آئے تھے، تو آج ان کے قبروں کے اندر کیا حالت ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ گمان اچھا رکھنا چاہیے کہ جانے والوں کے ساتھ اللہ نے خیر والا معاملہ کیا ہوگا۔ مسئلہ میرا آپ کا ہے کہ اس وقت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ آپ کو موقع دے رہا ہے، اس سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ سیکھنے کے ساتھ ہم عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بس ہر بات کو ہنسی میں مذاق میں اڑا رہے ہیں۔ اس وقت کہ جب ہمیں جکڑ لیا جائے، اس وقت جب ہمارے اوپر رسی کس لی جائے، اس وقت جب اللہ کا شکنجہ ہمارے اوپر آ جائے، ہمیں کوئی راستہ ہی نہ ملے، اور ایسا وقت جب آتا ہے، میں نے انسانوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، ایسی مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے انسانوں کو میں نے دیکھا ہے، آنے والے ہمارے پاس بھی بہت سارے آتے ہیں۔ نماز پڑھی، زندگی بھر نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ مسلمان ہیں، اماں پڑھ رہی تھیں، ابا پڑھ رہے تھے، خالو، سارے رشتہ دار پڑھ رہے تھے، بس جی ایسے ماحول کے اندر چلا گیا کہ اس ماحول میں مجھے فرصت نہ ملی۔ تجھے احساس ہی نہیں ہے نا، اس لیے تیرے دل کے اندر وہ اہمیت ہوتی، تیرے دل کے اندر اللہ رسول کے لیے محبت ہوتی، تو اس عمل کو کبھی نہ چھوڑتا۔ تجھے اگر یہ پتا ہوتا کہ کوئی خالق کائنات ہے، کسی کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، میں نے اپنی زندگی کے متعلق اس کو جواب دینا ہے۔ آج اگر ایک باپ اپنے بچے سے جواب طلب کر رہا ہوتا ہے، کسی معاملے کے اوپر اس کے اوپر محنت کر کے پڑھا لکھا رہا ہوتا ہے، کسی نوکری کے اوپر چلا جاتا ہے، تو اس کو ایک ایک عمل کی خبر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ وہ تو رب العالمین نے، اس نے انسان کو کہا یہ جہان سارا تیرے لیے میں نے بنا دی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھی، تو سارا میرے لیے ہے۔ جہان سارا تیرے لیے ہے، لیکن تو سارا میرے لیے ہے۔ اگر تو نے کامیاب ہونا ہے تو اپنے آپ کو میرے لیے کر لے، میں جہان کو تیرے لیے کر دوں گا۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے کر دے
تو یقین مانو اللہ جہان سارا اس کے لیے کر لیتا ہے. پھر تقدیر کا کوئی بھی معاملہ اس کی ذات کے اوپر آ جائے وہ اللہ سے راضی رہتا ہے. وہ آزاریاں نہیں کرتا، وہ چیختا نہیں ہے، وہ چلاتا نہیں ہے. وہ کہتا اللہ کا امر ایسے ہے تو اللہ کے امر کے اندر میں راضی ہوں. جن کی تربیت حضور علیہ السلام نے کی نا، وہاں سے ہمیں نظر آتا ہے. اگر صحابہ کے تقوی کو میں دیکھوں تو وہاں یہ نشانیاں مجھے ملتی ہیں. ہم بھی الحمدللہ اسی راہ کے نقال ہیں. یہ نہ کہوں گا کہ ہم نے کر لیا ہے، یہ ضرور کہوں گا نقالی اسی راہ کی کر رہے ہیں. اس لیے کہ کامیابی کی گارنٹی وہی ہے، اس لیے کہ کامیابی کی ضمانت وہی ہے. ان کے ایمان کا معیار جب بیان کیا گیا تو انہوں نے ایسا عمل کر کے دکھایا کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضات کا اعلان ان کے ساتھ فرمایا. لیکن حضور علیہ السلام کے اوپر قربان جاؤں کہ جنہوں نے اپنی امت کو بھی نہ چھوڑا. کہا جو ان کے طریقے کے اوپر عمل کر کے آئے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا. اب میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ آیا میں اور آپ نے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگر ہم بالفرض کر بھی لیں تو دیکھنا دوسرے کو کہ یہ کیسا کر رہا ہے، کس انداز میں کر رہا ہے. یقین مانو سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے اگر آدمی دین کے ساتھ جڑ جائے، دین کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جائے، اس کے باوجود اگر وہ کسی کے اندر ایسی کمی کوتاہی نکالنا شروع کر دے. ایک یہ کہ کسی کو تربیت کے ماحول میں لا کے اس کو سکھایا جائے، اس کو سمجھایا جائے یہاں تیری کمزوری ہے، یہاں تیری غلطی ہے، یہاں اپنی درستگی کر، تب جا کے تیرا عمل جیسے قبول ہوگا. اس کی ظاہری نشانیاں یہی ہیں، باطن کو اللہ جانتا ہے. کسی کی ساری زندگی کی نمازیں قبول نہ کرے، کسی کا ایک سجدہ قبول کر لے. کسی کی ساری زندگی کے صدقہ خیرات قبول نہ کرے، کسی کا ایک کھجور کا دانہ قبول کر لے. کسی کی ساری زندگی کی نیکیاں قبول نہ کرے، بنی اسرائیل کی کجری ہو، کتے کو جوتے کے اندر پانی پلائے، اس پانی پلانے کے اوپر اس کو بخش دے. بخشنے کا انداز اس کا جدا ہے، نرالا ہے. اس کو انسان نہیں سمجھ سکتا. کیوں؟ وہ بھی بندے سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ کرتا ہے. لیکن بندہ ایسی چیز ہے کہ اس نے اپنے اوپر ایسی غفلت کی چادر اوڑھی ہوئی ہے جو اس کی محبت کو سمجھتا نہیں ہے. اس محبت کو سمجھنے کی وجہ سے وہ کوسو قرآن سے دور ہو رہا ہے، نبی کے فرمان سے دور ہو رہا ہے، بس اپنی زندگی کے اندر مست ہو کے جیے جا رہا ہے. تو رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ بھی چل رہا ہے، قرآن حکیم کی تکمیل بھی ہوئی، مبارک مہینہ ہے. اور اس جگہ قرآن حکیم کی تکمیل ہوتی ہے، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو دعا اس انداز میں اللہ سے مانگنا کہ اللہ اگر اس مہینے کی قدر نہ کی تو ہمیں معاف کر دینا، باقی جو دن بچے ہمیں توفیق دے دینا کہ اس کی قدر کر سکیں. جیسے قرآن حکیم کو پڑھنے کی توفیق ہونی چاہیے، اگر ایسی ہمیں نہ ملی، ہمیں ایسی توفیق عطا فرما جیسا تجھے پسند آئے. ہمیں ہر وہ عمل نصیب فرما جو تیری ذات کے لیے ہو، ایسا ہو جیسا تو چاہے. اور خلق کے اندر جتنے بھی ہمارے معاملات ہوں ایسے ہوں جن میں تیری رضا ہو. ورنہ خلق کے اندر معاملات انسان کرتا کیسے کہ یار میں کروں گا اس سے مجھے نفع ہوگا، اس کے ساتھ معاملہ کروں گا وہ میرا ساتھ دے گا، اسی کے اوپر نظام قائم ہے. ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا کوئی معاملہ انسان خلق کے اندر کرے. ہمارے ہاں بزرگ تربیت اس انداز میں کیا کرتے ہیں، تو وہاں صلہ خلق سے نہیں لینا، خالق سے مانگنا ہے کہ اللہ چاہے بھائی کیوں نہ اس کے ساتھ نیکی کی، ایک تو اس کا برادرانہ حق میرے اوپر تھا، دوسرا تیری رضا کی خاطر کی طلب اس سے نہ کروں گا، تجھ سے کروں گا. جب بندہ نیکی کر کے اللہ سے طلب کرنا شروع کر دے تو اللہ ہر معاملے میں اس بندے کی معاونت کرتا ہے اور اس کی سوچ اور سمجھ سے بڑھ کے اس کو دیتا ہے. لیکن میں نے کیا کہا آپ کو، ہم محض دعوے دار بن کے چلے آ رہے ہوتے ہیں. چلو الحمدللہ قرآن حکیم کا اختتام ہے، قبولیت ہونی ہے دعاؤں کی، اور اکثریت لوگ اسی لیے آتے ہیں. لیکن یاد رکھنا بات بڑی تلخ باتیں ہیں، لیکن انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں نا. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کوفہ سے گزرے تو لوگوں نے کہا حضرت بڑا عرصہ ہو گیا ہے ہم دعائیں مانگتے ہوئے آ رہے ہیں، ہماری دعائیں اللہ قبول نہیں کر رہا ہے. کہا قالت لِأَنَّ قُلُوبَكُمْ مَاتَتْ بِعَشَرَةِ أَشْيَاءٍ، 10 چیزیں ایسی ہیں تمہارے دلوں کے اندر مردہ ہو چکی ہیں. مقصد اس چیز کو بیان کیا کرتا ہوں. کہا اب دیکھو جو یہ سمجھنا چاہے نا کہ میں نے قرآن حکیم کو کتنا سمجھا، جو یہ سمجھنا چاہے نا میں نے نبی کے فرمان کو کتنا سمجھا، جو یہ سمجھنا چاہے نا میں حقوق اللہ کتنے ادا کر رہا ہوں، میں حقوق العباد کتنے ادا کر رہا ہوں، ان 10 چیزوں کو سمجھ لو سارا نچوڑ اس کے اندر آ جائے گا. کہ عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقہ،
پہلی چیز یہ، تم اس چیز کے دعوے دار ہو، تم اللہ کو پہچانتے ہو، اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقہ، تم محض دعوے دار ہو کہ تم اللہ کو جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو اس کے ساتھ اس کا حق بھی ضرور ادا کرتے، لیکن اس جاننے کے ساتھ تم اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہو۔ دوسری بات فرمائی، زعمتم انکم تحبون رسول اللہ وترکتم سنہ، تم زبان سے دعوے دار ہو کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، ان کی سنت کو ترک کرتے ہو، تم تارک سنت ہو۔ اب دیکھو، عمل کے اوپر ثواب کی وعیدیں علماء حضرات سناتے، فلاں عمل کر لیا اتنا ثواب اس کے اوپر ہے، اور حضور کا فرمان یہ کہ لوگوں کے اوپر زمانہ ایسا بھی آئے گا، ایک میری سنت جو زندہ کرے گا 100 شہداء کے برابر اجر پائے گا۔ لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو سنت کے اوپر عمل پیرا ہے؟ پوری زندگی کے اندر اپنی دیکھ لیں، دیگر معاملات کے اندر یہ یاد رکھنا، یہ کام یہ مت سمجھنا کہ ان لوگوں کا ہے جو فقط دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جو بھی صاحب ایمان ہے، ہر صاحب ایمان دین والا ہے، بس وہ یہ چیز بولا ہوا ہے۔ تیسری بات کہی، قرأتم القرآن ولم تعملوا بہ، تم قرآن حکیم کی تلاوت تو کرتے ہو لیکن عمل نہیں کرتے۔ قرآن حکیم کی تلاوت تو کرتے ہو لیکن عمل نہیں کرتے، اس لیے اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ چوتھی بات کہی، اکلتم نعم اللہ ولم تؤدوا شکرہ، تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن شکر ادا نہیں کرتے۔ پانچویں بات کہی، قلتم ان الشیطان عدوکم ووافقتموہ، تم زبان سے دعوے دار ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، موافقت اسی کی کرتے۔ ایسا معاشرے کے اندر آپ کو نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ میں یہ نہیں کسی کو کہہ رہا ہوں، مجھ سمیت آپ میں ہر ایک انسان کے اندر یہ کمزوریاں آپ کو نظر آئیں گی۔ جہاں برادری کا مسئلہ آئے گا، دوسرا حق کے اوپر ہوگا، نہ حق اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، کیوں؟ یہ میرا برادری والا ہے، بھتیجا ہے، بچہ ہے، کوئی بھی عزیز ہے، رشتہ دار ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ کسی کے ساتھ نہ حق کھڑا ہونا۔ یہی تو حضرت شیخ فرما رہے ہیں کہ تم کہتے ہو زبان سے ان الشیطان عدوکم، شیطان تمہارا دشمن ہے، ووافقتموہ، تم موافقت اسی کی اختیار کرتے ہو۔ قلتم ان الجنت حق ولم تعلموا لہا، تم کہتے ہو جنت حق ہے، ہمیں اس کی طلب ہے، اس کے لیے عمل نہیں کرتے۔ قلتم ان النار حق ولم تہربوا منہا، تم کہتے ہو آگ حق ہے، اس سے بچتے نہیں ہو، اس سے بھاگتے نہیں ہو۔ قلتم ان الموت حق ولم تستعدوا لہ، تم کہتے ہو کہ موت حق ہے، جنازے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہو، قبروں میں دفناتے ہوئے دیکھتے ہو، سارے معاملات تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، اس کے باوجود تم موت کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ اس کے بعد کہی، اشتغلتم بعیوب الناس ونسیتم عیوبکم، تم لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہو، اپنے عیوبوں کو بھول جاتے ہو۔ اب یہ دیکھ لو، انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے، چاہے برا عمل ہی کیوں نہ، یاد رکھنا ہر انسان اس کے اندر شریک و کار ہو جاتا ہے کہ یار اس نے ایسا کر دیا، فلاں کا بچہ ہے، فلاں کا بھتیجا ہے، فلاں کا رشتہ دار ہے، فلاں برائی اس کے اندر ہے، اس کو بیان کرنا شروع کر دے گا، لیکن یہ بھول جائے گا کہ میں بھی اپنے اندر کوئی عیب رکھتا ہوں، میری ذات کے اندر بھی عیوب موجود ہیں، انسانی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ اشتغلتم بعیوب الناس ونسیتم عیوبکم، کہ لوگوں کے عیوب تلاش کرتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ آخری بات کہی، دفنتم موتاکم ولم تعتبروا بہم، کہ تم مردوں کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہو، اپنے آپ کو ان میں شمار نہیں کرتے۔ مردوں کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہو، اپنے آپ کو ان کے اندر شمار نہیں کرتے۔ آج ہم بچوں کے جنازے بھی دفنا رہے ہوتے ہیں، جوانوں کے جنازے بھی دفنا رہے ہوتے ہیں، بوڑھوں کے جنازے بھی دفنا رہے ہوتے ہیں، علماء حضرات بھی کھڑے ہو کے وعیدیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ دل ہے اثر پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وجود ہے کہ عمل کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہم نے قرآن حکیم کو محبت سے پڑھا ہی نہ، قرآن حکیم کو محبت سے سمجھا ہی نہ، دل سے قرآن حکیم کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہ کی، ورنہ واللہ العظیم اگر ہم محبت کے طلبگار ہوتے تو ایک چیز، ایک آیت ہی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ہزاروں مثالیں بڑی پڑی ہیں اس کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مثال اگر دوں، جو عشرہ مبشرہ کے اندر ہے، بغض پالا ہوا تھا حضور علیہ السلام کا۔ اب دل کے اندر یہ تھا کہ میری قوم والے گمراہ ہو رہے ہیں، نئے دین کے اوپر چل رہے ہیں، نوجوان ہجرت کر رہے ہیں، جب برادری والے کٹ رہے ہوں انسان کو دکھ تو ہوتا ہے۔ اب یہی حالت ان کی بھی تھی، ان کو بھی دکھ تھا۔
ارادہ کر لیا کہ آج تو ہمیشہ کے لیے قصہ تمام کروں گا۔ واقعہ حضرات نے سنا ہوا ہے، کس نے کہا کس قصے کی بات کر رہا ہے، پہلے گھر کی تو خبر لے لے۔ جب گھر کے اندر گئے تو قرآن حکیم کی آواز کانوں کے اندر آئی، تو بہن سے پوچھا کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا بتا کیا پڑھ رہی تھی؟ اسی غضب میں غصے میں مارنا شروع کر دیا۔ جب مارا تو بہن نے اعلان کہا میں اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی۔ کہا اچھا قرآن پڑھ رہی تھی، یہ کیا چیز ہے مجھے بھی تو سنا۔ جب سنانا شروع کیا فوراً دل نے اثر پکڑنا شروع کر دیا، اب رہا نہ گیا، کہا مجھے بھی پڑھا، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا ایسے نہیں، حضور کی بارگاہ میں تو چل، پڑھائیں گے وہ خود۔ سنا کہ قرآن، اس نے دل کی کایا پلٹ دی، دل کی دنیا بدل دی۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں پہنچ رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام آتے دیکھ رہے، دعا پہلے جو مانگ چکے تھے، اللہ اس کو ہدایت دے، ابو جہل کو یا عمر ابن خطاب کو ہدایت دے، عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب کو۔ اللہ نے انتخاب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا۔ اب صحابہ بھی پریشان ہوئے، اب یہ بھی سردار ہے، حالت اس کی غیر ہے، تلوار بھی ہاتھ میں اٹھائی ہے، لیکن حضور مسکرا رہے۔ ان کو پتا تھا میں ہاتھ اٹھا چکا ہوں، رب قبول کر چکا ہے، عمر خود نہیں آیا، عمر کو بھیجا گیا ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو فرمایا عمر کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تیرا دل اسلام سے لبریز ہو جائے، تیری زبان کے اوپر کلمہ شہادت آ جائے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن آ چکا، آپ پڑھائیے میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ قرآن حکیم تھا۔ پھر اس سے بڑھ کے رمضان کا مہینہ آتا، حضور علیہ السلام خود جبریل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، وہ سناتے تھے جبریل کو، اور جبریل حضور کا قرآن سنا کرتے تھے، اور صحابہ بے چین رہتے تھے حضور علیہ السلام سے قرآن سننے کے لیے۔ جب حضور پڑھتے تھے صحابہ کے کان سنتے تھے، وہ قرآن حضور کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جب ان کے دل تک پہنچتا تھا، پھر دیکھو ان کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت اور لذت اور مزہ کیا ہوتا ہوگا۔ قرآن ہے نا، آج بھی وہی قرآن ہے جو اللہ کے نبی ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن آج کیا بات ہے میرے اور تیرے اوپر اثر کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ ہم نے یہ جو اللہ نے ہمیں خاص دیا تھا، اس کے اندر اس کی قدر و منزلت کو جانا ہی نہ، پہچانا ہی نہ۔ اگر آج بھی ہمارے اس دل کے اندر اس کی قدر و منزلت آ جائے تو اللہ کی قسم ہر معاملہ ہمارا قرآن حکیم کے مطابق ہونا شروع ہو جائے گا، اور کسی معاملے کے اندر ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ جب تک ہمارے دل کے اندر کتاب اللہ کی قدر و قیمت نہیں آتی نا، کچھ بھی کر لیں دنیا کے اندر ہم ذلیل و رسوائی ہوتے رہیں گے، دنیا ہمارا مذاق ہی اڑاتی رہے گی، دنیا کے سامنے ہم تماشا ہی بنتے رہیں گے۔ جس گلی کے اندر، جس گھر کے اندر، جس محلے کے اندر آج بھی باقاعدگی کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوتیں اگر ہو رہی ہیں، وہاں رحمت کا نزول بھی اسی طریقے کے اوپر ہو رہا ہے۔ وہاں آپ کو افلاس کم نظر آئے گا، وہاں بھوک کم نظر آئے گی، وہاں تنگ دستی کم نظر آئے گی۔ کیوں؟ ان کا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے، اور اللہ کی کتاب کا تعلق ہر زمانے کے ساتھ ہے۔ اب جس کو چاہے، وہ شاعر کہتا ہے نا، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سرے عام رکھ دیا ہے۔ تو یہ کتاب اللہ ہے، چھوٹا پڑھے بڑا پڑھے، جو بھی اس کو سمجھنا چاہے اور اس کے ساتھ اگر عمل کرنا چاہے، اللہ کی قسم اللہ مدد خود کرتا ہے، اللہ خود سمجھاتا ہے۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے۔ اگر آج میں آپ کو بتاؤں، ایک سلسلے کے ساتھ ہم منسلک ہیں، لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کے راہ کے اوپر چلنے کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، جتنے بھی اذکار ہمارے پاس ہیں قرآن حکیم سے ہی لے کے کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان بھی قرآن حکیم کو سمجھنا شروع کر دے، ضروری تو نہیں ہونا کہ ہر انسان بہت بڑا ذاکر ہو، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر انسان بہت بڑا قاری ہو، ضروری تو نہیں ہے ہر انسان بہت بڑا عالم ہو، فقط اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر میں لگ جائے، جہاں پر جس جگہ پہ ہو، اور یہ بھی بات بتاؤ جس مسلک کے ساتھ ہو، چونکہ ہر مسلک قرآن اور حدیث کو ہی لے کے چلتا ہے، اسی سے استدلال کرتا ہے، اسی سے بیان کرتا ہے۔ آخرت کی باتیں چھوڑ دو کہ کس کا عشق کا معیار درجہ کیا تھا، وہ اللہ جانے اور اللہ کا حبیب جانے۔ بس انسان کے لیے کیا ہے کہ جب زندگی کی نعمت سے اللہ نے اس کو نوازا ہوا ہے، دنیا کے اندر وہ موجود ہے، تو اپنی اصلاح کر لے۔ تو قرآن حکیم موجود ہے ہر جگہ پہ، آج بھی درس و تدریس ہو رہی ہے، قرآن سیکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، اور حضور نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور یہ تو خوش نصیب والدین ہیں کہ جن کا بچہ
آج جانماز کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور آپ حضرات کے قلوب اس کو سن رہے ہیں. یہ تو چنے ہوئے لوگ ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ کہتا ہے نا جس کو میں اپنی کتاب کا علم دیتا ہوں بندوں میں سے اس کو چنتا ہوں. ساتھ ساتھ ان کے فضائل بھی بیان کر رہا ہوں. اب بندوں میں سے اللہ اس انسان کا انتخاب کرتا ہے. یہ ہوتا محبت کی وجہ سے, یہ ہوتا عقیدت کی وجہ سے, یہ ہوتا اللہ کے ساتھ اس تعلق کی وجہ سے کہ میں اگر دیندار ہوں میرا بچہ بھی دین کی راہ کے اوپر چلے. لیکن آج ہم دین فقط ان لوگوں کو دے دیا کہ یار ان کا تعلق اسلامی جماعتوں کے ساتھ ہے, دین والی جماعتوں کے ساتھ ہے, انہی کی اولادیں دیندار ہوں گی. نہیں بھائی, حضور ہم سب کے لیے دین لے کے آئے, ہم سب نے دین کو لے کے چلنا ہے, اور اسی کے ساتھ میری اور آپ نے کی کامیابی ہے. اس کے بغیر ہمارا نقصان ہی نقصان ہے. دنیا کے کسی شعبے میں ہم چلے جائیں, جب ہم دین کو چھوڑ دیں گے, دنیا کو اپنا کے فقط اپنی طاقت کے اوپر مان اور فخر کر کے چلیں گے کہ ہم اس کے ذریعے کامیاب ہوں گے, تو یاد رکھو یہاں سکندر جیسا آیا اس کو بھی اللہ لے گیا. جہاں بڑے بڑے طاقتور آئے ان کی طاقتوں کو اللہ نے ختم کر دیا. جہاں بڑی بڑی قومیں آئی ان کے نام و نشانوں کو اللہ نے نہ چھوڑا. سمجھ میں کیا آئی؟ پیچھے جب انسان نظر دوڑائے قبرستانوں کے اوپر اپنی نگاہ کو دیکھے تو بڑے بڑے عظیم لوگ, مجھ آپ سے زیادہ کئی عظیم لوگ آئے اور چلے گئے. لیکن اللہ کے کامیاب وہی انسان ہوگا جو دین کی راہ کے اوپر عمل پیرا ہوگا, جس نے عمل کیا ہوگا. تو الغرض اللہ کی ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک ہرگز نہیں ہے. یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. جب انسان اپنے آپ کو تقوی کی راہ کے اوپر چلانا چاہے گا تو اپنی ذات کا موازنہ کرے گا. جب ذات کا موازنہ کرے گا دو چیزوں کو دیکھے گا. پہلی چیز یہ کہ میں حقوق اللہ کتنے ادا کرتا ہوں اور میری حقوق العباد کے اندر کمی کتنی ہے. اور اس کے ساتھ تیسری چیز میں عرض کروں, جب آپ ان دونوں چیزوں کو اپنانا چاہتے ہو تو اپنی زبان کے اوپر درستگی لے کے آؤ. بڑوں کا احترام کرنا شروع کر دو, چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آؤ. یہ دو چیزیں اگر اندر آنا شروع ہو گئیں تو اللہ کی قسم دین کے معاملات اللہ خود بخود آپ کو سمجھانا شروع کر دے گا. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ جب آپ کی زبان کے اندر درستگی پیدا ہونا شروع ہوگی تو اللہ آپ کے دل کے اندر محبت کا خانہ کھول دے گا, آپ کے دل کی دنیا کو محبت سے آباد کر دے گا. اور انسان ایسی چیز ہے کسی بھی عمل کو سختی سے قبول نہیں کرتا, لیکن محبت سے اگر وہ قبول کر لے تو اس کے لیے اپنی گردن بھی کٹوا دیتا ہے, اس عمل سے پیچھے نہیں ہٹتا. تو اس لیے اپنی زبان کے اندر درستگی رکھو اور اپنے دل کی دنیا کو اللہ سے مانگنے کی توفیق, اللہ سے توفیق مانگو. اللہ میرے دل کی دنیا کو آباد کر جہاں میں تیری کتاب کو بھی سمجھ سکوں, تیرے حبیب کے فرمان کو بھی سمجھ سکوں اور اپنی زندگی اس راہ کے اوپر گزار سکوں. ورنہ نہ جانے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزرا, ہمیں نہیں پتا ہمارا روزہ کس حالت میں تھا, ہم فحش گوئی سے بچے رہے یا نہ بچے رہے, ہم نے کسی کی غیبت کی یا نہ کی, کسی کے اوپر بہتان باندھا یا نہ باندھا, کسی کے اوپر جھوٹ بولا یا نہ بولا. ہر انسان کو اپنا بخوبی پتا ہوتا ہے. لیکن یہ مقدس مہینہ ہے جہاں اس کی رحمت کا نزول بھی ہو رہا ہوتا ہے, جہاں نامہ عمل کے اندر مغفرت کا پروانہ بھی دیا جا رہا ہوتا ہے, جہاں جہنم سے خلاصی کا چھٹکارے کا اعلان بھی اس بندے کے متعلق کیا جا رہا ہوتا ہے. اگر اس مقدس مہینے کے اندر بھی ہم اللہ سے اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکے تو یقین مانو میں اور آپ بد نصیبوں میں شمار ہوں گے. پھر ہماری کوئی چیز, کوئی عمل کسی کام کے لیے نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے دل کے اندر یہ ہوئی کہ اللہ جو کوتاہیاں ہوئیں ان کوتاہیوں کے اوپر تجھ سے معافی مانگتا ہے, تو معاف فرما. کسی کے اندر کوئی برا عمل موجود ہے وہ اس سے توبہ کر لے, اللہ تیری ذات کے لیے توبہ کرتا ہوں, میرا نفس مجھ کو مجبور کر دیتا ہے لیکن تو طاقت والا, قدرت والا ہے, میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا, تو بچائے گا تو میں بچ جاؤں گا, تو حفاظت کرے گا تو میری حفاظت یقینی ہو جائے گی. اور یہ یاد رکھنا کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں, سب کو بتا رہا ہوں, کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں. اللہ کی قسم کوئی عمل محبت میں آ کے اللہ کے لیے کر کے تو دیکھو, پھر دیکھنا دل کی دنیا آباد کیسے ہوتی ہے. عمل تو ہم کر لیتے ہیں سارے, خوف کی وجہ سے, بعض اوقات ریا کی وجہ سے, دکھلاوے کی وجہ سے, لیکن جو عمل محبت کی وجہ سے انسان کرتا ہے تو یاد رکھنا بزرگ فرماتے ہیں ہمارے ہاں, وہ ربط جو قائم ہوتا وہ کبھی ٹوٹتا نہیں. اللہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بندہ سب کچھ چھوڑ کے میری طرف آیا ہے,
ہر رشتہ تعلق منقطع کر کے میری طرف آیا ہے. اس کی یاد میں صرف میں ہی آباد ہوں. جب اس کی یاد میں ہی آباد ہوں تو میں اس کو کیسے گمراہ ہونے دوں گا؟ میں اس کو کیسے گناہوں کی دلدل میں گھسنے دوں گا؟ میں کیسے اس کو برائیوں میں اترنے دوں گا؟ میں خود اس کی حفاظت کروں گا. تو یہی تو فلسفہ ہے سارا قرآن حکیم کے اوپر عمل کرنے کا، اور کوئی نئی بات نہیں ہے. بس انداز اپنا اپنا ہر ایک کا، وہی ہر ایک کی یہی دعوت ہے. تو آخری بات یہی ہے کہ جب ہم نے قرآن حکیم کو سنا، قرآن حکیم کو ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن حکیم کو ہم سمجھ رہے ہیں، تو خدا را اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. تبھی جا کے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، تبھی جا کے اس کے ذریعے ہمیں کامیابی ملے گی. وہ حافظ قرآن کو چھوڑ دو کہ جس کا درجہ وہ ہوگا کہ اللہ کہے گا الف لام میم سے شروع کر والناس کے اوپر ختم کر. اس نے تو ثابت کر دیا اللہ کی کتاب کو اپنے سینے کے اندر بسا کے، اپنی زبان کے اوپر تلاوت اس کی لا کے اور لوگوں کو سنا کے کہ میں اللہ کا قرآن پڑھنے والا ہوں. تو نے اور میں نے کیا کیا اپنے عمل کے لیے؟ تیرے اور میرے دل کے اندر اس عمل کی اہمیت کتنی ہے یہ تبھی پتہ چلے گا جب عملاً میں آپ اس کو کریں گے کہ یہ اللہ کے ساتھ میرا ربط ہونا ہے اس کلام کے ذریعے. تو اس ربط کو قائم کرنے کے لیے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا بھی ضروری، قرآن حکیم کو سیکھنا بھی ضروری، قرآن حکیم کو سکھانا بھی ضروری، اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ہے اللہ، ہے ہمارے مولا، ہے رب کریم، ہے ذوالجلال، ہے دونوں جہاں کے مالک اللہ، خالق اللہ، رازق اللہ. ہے رب ذوالجلال اللہ، قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا رب ذوالجلال اللہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ان کے ازواج مطہرات امہات المومنین، ان کی آل اولاد کی خدمت اقدس میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ اس کا ثواب تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات، تمام تابعین، تمام تبع تابعین، تمام اولیاء دین، تمام بزرگان دین، تمام پیران عظام، تمام شیخ اسلام. ہے اللہ ہمارے اساتذہ کرام، ہے اللہ ہمارے والدین کو اس کا ثواب عطا فرما. رب ذوالجلال اللہ اس کے پڑھنے پڑھانے میں جتنی بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے رب ذوالجلال اللہ، ہے اللہ معاف فرما. ہے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. ہے اللہ ہماری خطائیں معاف فرما. ہے اللہ، ہے اللہ، ہے اللہ ہم پر اپنا خصوصی کرم فضل والا معاملہ فرما. ہے رب ذوالجلال اللہ، اللہ جیسے رمضان اور قرآن کا آپس میں تعلق ہے اللہ، ہے اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہمارے لیے آئندہ 11 ماہ کے لیے پریکٹس ایک نمونے کے طور پر رب ذوالجلال اللہ ہمیں آگے 11 مہینے اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا قرآن کے ساتھ مضبوط رشتہ بنا. اللہ ہمیں بہترین انداز کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ان بچوں کو، ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، قاری قرآن بنے، حافظ قرآن بنے، رب تعالیٰ ان کو صاحب قرآن بنا دے. اللہ ان کی زندگیاں قرآن مجید کے مطابق بنا دے. ہے اللہ انہیں محقق قرآن بنا دے. ہے اللہ انہیں مفسر قرآن بنا دے. ہے اللہ انہیں مدبر قرآن بنا دے. ہے اللہ انہیں غور و فکر کرنے والا بنا دے. ہے رب ذوالجلال اللہ، ہے اللہ، ہے اللہ ہماری زبان اور قلوب پر اپنا مبارک نام جاری فرما دے. ہے اللہ ہمیں حسد،
بغض، غیبت، بدعت، جھوٹ، فراڈ، غرور، تکبر، دکھلاوا، ریاکاری، قطع رحمی جیسی بیماریوں سے اللہ کریم محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہماری ظاہری و باطنی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں روحانی و جسمانی شفا عطا فرما دے۔ اے پروردگار عالم ہمیں اپنے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اتباع سنت والا بنا دے۔ اے اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ رب ذوالجلال اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ باجماعت خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے۔ اے رب ذوالجلال اللہ، اے اللہ ہمیں حق حلال روزگار عطا فرما۔ اے اللہ حق حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ رب ذوالجلال اللہ، اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل والا معاملہ فرما۔ اے اللہ کرم والا معاملہ فرما۔ رب ذوالجلال اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ رمضان جیسا اے اللہ کریم بابرکت مہینہ ہمیں نصیب ہوا۔ رب ذوالجلال اللہ جس طرح اس کا حق تھا اس طرح ادا نہیں کر سکے۔ رب ذوالجلال اللہ تو جانتا ہے ہمارے دلوں کو۔ اے اللہ ہم اپنی خطاؤں کے اوپر معافی مانگتے ہیں۔ رب ذوالجلال اللہ تو معاف فرما دے۔ اے رب ذوالجلال اللہ تو معافی فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ جو باقی دن رہ گئے ہیں رب تعالیٰ بہترین انداز کے ساتھ اے اللہ کریم عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے اللہ معاف فرما دے۔ اللہم انی اسالک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا ولسانا ذاکرا و رزقا حلالا طیبا و توبة قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة و رحمة بعد الموت والعفو عند العذاب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك یا عزیز یا غفار رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ جی ہے رب ذوالجلال اللہ، اللہ جتنے بھی بیمار ہیں رب ذوالجلال اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ان انکل کے نواسی بیمار ہیں رب ذوالجلال اللہ، اے اللہ خصوصی طور پر اللہ اسے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ سب کو دین پر چلنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔